اچھا، سود اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے. پھر یہ ہمارا نظام سارا جھگڑا ہوا ہے سود کے اندر. جب آئے نا دیکھے نا اللہ کے خلاف چل رہا نا پاکستان. چل رہا ہے. آپ اپنے پیسے کیش میں رکھتے ہیں یہ بینکنگ سسٹم کے اندر؟ جو سود لینا یا دینا ہوتا ہے نا آپ نے جی وہ ایک کاروبار ہے. ہاں جی. آپ اس کاروبار کا اپنے کاروبار کا 51% سود کے اس سسٹم سے لے رہے ہوں ایز اے پروفٹ نا یا پھر ایز اے انکم. سر آپ پیسے کہاں میں نہیں کما رہا کہیں سے بھی سود سے سر. اور سر پیسے کہاں رکھتے ہیں؟ آپ کا یہ سوال اس لیے غلط ہے کیونکہ اس میں ایک جہل ہے. میں اگر پیسے دبا کے رکھوں نا تو پیسہ جس کرنسی کے اوپر سونے نا جملہ پورا. سر آپ ساری آپ کی سنیے ساحل بھائی، اب ایک میری بھی جواب دے دینا. میں آپ کو سینس بتا رہا ہوں، سیکھ لیں. سینس بعد میں پوچھ لوں گا میں آپ سے. میں تجوریوں میں بھرے میں اپنے میٹرس کے نیچے بھی پیسے رکھے ہیں میں نے. ہو گیا اب بتاؤں؟ بینک میں رکھے ہوئے. اب بتاتا ہوں اس کا آنسر. جو بندہ پاکستان کی کرنسی اپنے پاس رکھتا ہے نا وہ کرنسی پتہ کیسے کہاں سے بیک اپ ہوئی ہوئی ہے؟ سونے سے ہوئی ہوئی ہے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سسٹم جو کرنسی بھی اس کے بعد آ گئی نا وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گیا. پھر بینک نہیں. اچھا بینک میں اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں اور اس سے پروفٹ لیتے ہیں تب آپ پہ یہ والا سود کے اوپر لگتا ہے. ویسے بینک میں پیسے رکھنا ٹھیک ہے یا پھر ویسے ٹھیک ہے ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں مگر ٹرانزیکشن وغیرہ کے لیے یا آپ اپنی کوئی سیف ہینڈ اندر بینک میں پیسے رکھ رہے ہیں. دیکھیں میرے کوئی سیفٹی ڈپازٹ باکس تو ہے نہیں، نہ ہی میں کوئی جیولری کے کام کرتا ہوں، تو میرے تو کوئی ایسے کوئی احساس بھی نہیں ہے. میں وہ خالی یہ بتا رہا ہوں کہ دیر آر سرٹن ٹیکنیکلٹیز جس میں عام بندے کو. تو ویسے بینکنگ نظام سودی نہیں ہے؟ اگر آپ بینکنگ نظام کے تھرو سود کما رہے ہیں تو آپ بھی اتنی ہی سودی نہیں، اتنا بینکنگ نظام ہے. بینکس کے اندر جو جاب کرتے ہیں لوگ 100% غلط ہے. 100% غلط ہے. ان کی کمائی حرام ہے. فتوا تو آپ اسی مفتی سے لیں مگر یہ سسٹم کے تو حصہ ہے نا. سود کے کچھ چیزیں کامن سود اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے سیدھا سیدھا. لیکن اس میں کوئی بہام نہیں ہے. میں مفتی ہوتا تو فتوا ایشو کرتا کہ بینک میں نوکری حرام ہے، مگر میں مفتی تھوڑی ہوں، اس لیے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو میں کیا کہوں؟ وہ کہیں گا ہاں جی تم مفتی ہوتے تو ہم مان لیتے. دیکھیں چاہتے آپ یہی ہے کہ آپ یہ فتوا دیں؟ چاہتے ہیں کہ اللہ نے دے دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. وہ تو میں تو پہلے یہیں سے سٹارٹ کیا نا کہ جنگ ہے، تو آپ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جنگ ہے. جی میں اور اس سسٹم میں آپ نے پیسے نہیں رکھے ہوئے. پھر آپ وہی سمجھ رہے ہیں یار دیکھیں نا یہ بات ہے، وہ چیز غلط ہے نا. میں نے تجوریوں میں رکھے ہیں پیسے. چلیں ٹھیک ہے. تجوری میں نے کہاں سے لی تھی؟ کہاں سے لی تھی؟ تجوری جو تھی وہ جس جگہ پہ بنی تھی اس بندے نے جو پیسے بینک میں رکھے تھے اس کا بھی حصہ بن گیا نا. بن گئے سسٹم کے تو ہم حصے ہیں نا. تو کہہ رہا ہوں، تو یہی تو بات میں بھی کہہ رہا ہوں. جس لیول پہ آپ سوال کریں وہ اس لیول کے اوپر عام بندہ کوالیفائی نہیں. آپ اس کو زبردستی اس کٹہرے میں کھڑا کریں جس پہ وہ میں اگر بینک سے سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے رہا ہوتا نا تو آپ کا سوال جینوئن ہے کہ سر آپ بھی تو سود بینک سے ہی لیتے ہیں نا. اور بھائی میں تو سود لیتا ہی نہیں ہوں. جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود کے دھوئیں سے بھی کوئی عام انسان نہیں بچ سکے گا. ہم اس دور میں ہیں، ابھی آ گئے ہیں. ہاں کب کے سر؟ کیوں؟ یہ نہیں کہ بینک میں ہماری جو کرنسی کا میکینزم ہے نا وہ آئی ایم ایف کے تھرو، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے تھرو، امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس اور پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم کے تھرو ہم اس دھوئیں میں آ چکے ہیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں بینک کا لفظ کا تب ہوگا ورنہ نہیں ہو بھائی، ہر جگہ پہ ہوگا. اب آ گئی بات، اب ہر جگہ پہ ہوگا تو آپ کیا کریں؟ اب بھائی آپ اگر بینکنگ کے اندر سود کے اندر انوالو ہو گئے ہیں کہ میں بھی بینک کے پروفٹ میں حصہ دار، جو کہ پاکستان ہے بھائی، آدھے سے زیادہ ہے پاکستان جس کے پاس پیسے ہیں ان کا تو 80-90% ہوگا جو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے. ڈرپوک قوموں کی نشانی وہ تو ڈائریکٹ اس کا حصے دار ہیں. سیونگ اکاؤنٹس اینڈ پرائز بانڈز اینڈ آل دیٹ اسٹف. جو بندے اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے کہ ہم بینک سے پیسے لیں، 1 روپیہ بھی سود کا کوئی لے لے، ان کو آپ یہ نہیں کہتے آپ بینک کا حصہ، تو اس کا مطلب اب آپ سود کے خلاف بات نہیں کر سکتے. دیٹس وائی اس سوال میں جہل یہ ہے، مجہول سوال کہتے ہیں نا اس کو. اس میں ایک ٹیڑھا پن ہے کہ یو آر پشنگ دیٹ نیریٹو جو کہ اس نسق سے مبرہ کرتا ہے کام بندے کو، حالانکہ آپ نے اس میں ڈال دیا. بینک تو 100% سود کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. بینک میں سیونگ اکاؤنٹ والے بندے 100% اس کے انوالو ہوتے ہیں. بینک کے نوکر اور ملازمین، سیکورٹی گارڈ تک 100% اس سسٹم کا حصہ ہیں. اچھا 100. اس کے علاوہ کیا چلے گا بینک؟ آپ ہٹائیں نا سیکورٹی گارڈ، دیکھتا ہوں کتنے بینک بچتے ہیں پاکستانی لٹیروں کے آگے. تو ایوری بڈی از پارٹ آف دیٹ. ایکسپٹ یو سیئنگ سر اس کے اندر کس بندے نے آ کے پیسے بھی رکھ دیے اس کو بھی اتنی سزا ملے گی، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں نے آپ کو بتا دیا. بہرحال اگر ہے بھی تو صحیح ہے نا، پھر بندی چاہیے. بات سنیں، میں کیوں بتا رہا ہوں، میمرز کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ٹک ٹاکرز نے کاٹنی ہوتی ہے. اگر ساحل ادیم بینک میں پیسے رکھ کے سیونگ اکاؤنٹ بھی کرتا ہوتا تو ساحل ادیم کے دین پہ لانے کے لیے نہیں کہہ رہا لوگوں کو، میں نہیں کرتا ایسے. ساحل ادیم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ آنے کے لیے کہہ رہا نا لوگوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ یہ جس دن بھی یہ نیریٹو سیٹ کریں گے سر چونکہ آپ کے اندر کوئی غلطی پکڑیں ہم
تو آپ کا سارا مشن زیرو کریں گے. نہیں ہاں مجھے آپ نہیں کر, نیریٹو یہ بنے گا. سو اس میں وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ یہ کرتے رہیں جو آپ اگر نیک نیت سے کر رہے ہیں. ان لوگوں کے دلوں کے اوپر بوجھ نہ آئے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں جان کے یار سود کا رستہ نہ آ جائے, ان کو دلوں پہ بوجھ نہ آئے کہ یار ہم تو پھر کچھ کام کے کرنے قابل نہیں رہے اسلام کے, کیوں نہیں رہے آپ. وہ سود کا سسٹم ایجاد کرنے والے گورے یورپینز, سود کے اوپر پلنے والے, اپنے کتاب کے اوپر ہمارے بچے مار چکے ہوئے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں جب تک سود سے ایجاد نہیں ہوں گے تب تک اسرائیل سے لڑائی نہیں کریں گے. اور بھائی کس دنیا میں بیٹھے ہو آپ, سود کی گولی بھی مارنی ہے مار دو IDF کو. آپ زانی ہے آئے IDF کے خلاف لڑائی کریں, آپ سودی آئے IDF کے خلاف لڑائی کریں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک گناہ کرتے تو باقی کے سارے ثواب تمہارے پہ کوالیفائی نہیں کرتے. یہ ثواب احکام تمہارے پہ پھر بھی اتنی بالکل ٹھیک. دنیا میں جو چل رہا تھا اس کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے.